الحمدللہ الحمدللہ الذی فی کل حین و اوقات والصلاة والسلام علی محمد اشرف الخلق والبریات وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ الذین بذلوا جہدہم فی نشر الدین وسارعوا فی الخیرات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل عزت قابل احترام سامعین مکرم تمام دور و نزدیک سے آئے ہوئے صاحبان نسبت بالخصوص آج کی اس پاک محفل کی زینت رونق اور حسن ہمارے سب کے محسن مشفق مہربان ہمدرد خیر خواہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزاد والا شان حضور سید محبوب الحسن شاہ صاحب جن کی زیارت سے آپ بھی فیض یاب ہو رہے ہیں اور مجھے بھی آپ کی دست بوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، سچی بات ہے، آپ کے نالین کو سروں پہ رکھنے کو بھی فخر سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کی شفقت اور محبت ہے کہ میرے جیسے بندے کو قبلہ والد صاحب کی شفقتوں کو یاد رکھتے ہوئے، کیونکہ حضرت قبلہ بابا جی شفقت فرمایا کرتے تھے تو پیر صاحب قبلہ نے اس طریق کو یاد رکھا ہے کہ چلو بابا جی سے آگے نہ بڑھوں تو کم سے کم پیچھے نہیں رہوں۔ ہاں جی، یہ بھی بڑوں کی ایک بڑی شان ہے کہ بڑوں سے آگے نہ بڑھا جائے تو کم سے کم جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے پیچھے بھی نہ رہا جائے۔ دوستو بزرگوں، میں بڑی کوشش کروں گا کہ تھوڑا وقت لوں۔ جب یہ ساتھی حافظ سخاوت علی نے مجھ سے فون کر کے کہا تو میں نے یہ بات کہی، پوچھ لینا، میں نے کہا تھا کہ کوئی نامی گرامی خطیب بلاؤ جو جوشیلا بھی ہو اور سریلا بھی ہو۔ تو آپ کو معلوم ہے میں جوشیلا خطیب بھی نہیں ہوں اور سریلا بھی نہیں۔ انہوں نے ایک لفظ کہا، کہنے لگے اس کی وجہ ہے تمہیں دعوت دینے کی، ایک تو پیر صاحب کا حکم ہے اور دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چلو جوشیلا نہ صحیح اور سریلا نہ صحیح، حضور کی حدیثیں تو سنائے گئے۔ حقیقت بات ہے، اور ابھی مجھ سے بات کر رہے تھے دوستو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ کس ہستی کی اولاد ہے۔ چلیں ابتدا کر دیتا ہوں۔ وہ
جو بدر کا فاتح ہے، جو خیبر کا ہیرو ہے، جو احد کا غازی ہے، یمن کا قاضی ہے، جو زہرا کے سر کا تاج ہے، حسن و حسین کا بابا ہے، سخاوت کا سمندر ہے، شجاعت کا غضنفر ہے، مراد کل کفا ہے، حل عطا ہے، مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے۔ چلو اگر آپ کی توجہ ہو تو اور بات کہہ دیتا ہوں۔ امام المشارق والمغارب، حل النوائب والمصائب، مظہر العجائب والغرائب، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب رضی اللہ۔ کیا کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے؟ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ فی صلب علی ابن ابی طالب۔ ایک حدیث میں پڑھ چکا ہوں حافظ صاحب، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ فی صلب علی ابن ابی طالب۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے سرکار سے سنا ہر نبی کی اولاد اس کی صلب میں ہے، ہر نبی کی اولاد اس کی صلب میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری اولاد علی کی صلب میں ہے، میری اولاد علی کی صلب میں ہے۔ میں کیا کہوں؟ او مولانا جلال الدین رومی کہہ گئے، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء، چون شدی دور از حضور اولیاء، در حقیقت گشتائی دور از خدا۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو اللہ والوں کے قریب آ جاؤ، اللہ والوں سے دور ہوئے تو در حقیقت تم خدا سے ہی دور ہو گئے۔ خوش قسمت ہو خدا کی قسم، صاحب نسبت ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور پڑھ دیتے، دوسری حدیث، اور میرا خیال ہے میں نے 5-6 صرف پڑھنی۔ کیوں جی 5-6 یہ جتنا اچھا؟ میں قبلہ پیر صاحب کی طبیعت شریف کو اور مزاج سے کچھ واقف ہوں، اتنی دیر دیتے نہیں ہیں جتنا وقت آج آپ کو دے دیا۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ہم اپنی حاجتیں بھی طلب کرتے ہیں اور ہماری حاجتیں پوری بھی ہوتی ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم ہم کوئی دنیا کی رسم سمجھ کر اپنی حاجتیں پیش نہیں کرتے ان کے سامنے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق پیش کرتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حدیث کے صفحات پر موجود ہے۔ حضور کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسأل الناس، میں لوگوں سے کبھی کچھ مانگ لیا کروں؟ سمجھ آ رہی یہ بات کی؟ 20 یا 25 منٹ بلکہ اس سے بھی کم کر دیتے ہیں، اتنا کو وقت آپ سے لوں گا۔ اسأل الناس، حضور میں مانگ لیا کروں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا، نہیں مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا، اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اب اگلے لفظ سنیں، وَإِن كُنْتَ صَالِحًا لَا بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ، اگر تیرا مانگنا ضرورت بن جائے، مجبوری بن جائے، پھر کسی اور سے نہ مانگنا، فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ، پھر نیکوں سے مانگ لینا کرنا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ پھر نیکوں سے مانگنا کرنا۔ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ، اوروں سے نہ مانگنا، پھر نیکوں سے مانگ لینا کرنا۔ چلو میں ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں، مسند امام احمد اعظم کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور۔ یہ قبور کا مطلب تھا کہ آپ سبحان اللہ کہہ لیں، کیونکہ ہم تو زندوں میں گفتگو کر رہے ہیں نا، قبور میں تو نہیں ہے۔
اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او سنو جب زندہ لوگ تمہاری حاجتوں کو پورا نہ کریں، اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اوروں کی بات ہو رہی، جب وہ پوری نہ کریں پھر کیا کیا کرو؟ فاستعینوا من اصحاب القبور، پھر اہل قبور کے پاس چلے جایا کرو، وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے. اسی لیے تو امام شافعی کہتے تھے انی اتبرک بأبی حنیفۃ وأجیء الی قبرہ فإذا اردت لی حاجۃ صلیت رکعتین عند قبرہ. آپ نے شعر سنے نہیں ہیں مجھ سے پہلے؟ کیا آپ مرضی ہے کہ میں شعر سناؤں تب سبحان اللہ کہیں گے؟ کیوں جی وہ افسرو انی دیر دے شعر ہی تو سن دے پیسے پیر جی کیوں انہاں دے نانے دیاں بھی تو گلاں سن لو نا. اب تک تو آپ نے شاعروں کا کلام سنا ہے، اب ان کے نانے کی بات سن لیں. اللہ اکبر. امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں انی اتبرک بأبی حنیفۃ وأجیء الی قبرہ فإذا اردت لی حاجۃ صلیت رکعتین عند قبرہ. وہ کہتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں کیا کرتا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا اور جا کر 2 رکعتیں پڑھتا. میری رکعتیں بعد میں مکمل ہوتی تھی، حاجت پہلے پوری ہو جاتی تھی. چلیں جی اس اعتبار سے تیسری حدیث پڑھنے لگا ہوں. آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک آپ سے مخاطب رہوں گا اور آپ میرے مخاطب رہیں گے حدیث ہی سناؤں. اگر کہیں اور گیا تو وہ بھی بات کہہ دوں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حدیث کے صفحات پر موجود ہے. حضور فرماتے ہیں ان للہ عباد اختص خالقہ ان للہ عباد اختص خالقہ. اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص بندے پیدا کیے ہیں جو آتے نہیں بھیجے جاتے. اختص خاص ہے وہ بندے. حضور فرما رہے ہیں خالقہم ان کو رب نے پیدا کیا اور وہ آتے نہیں بھیجے جاتے ہیں. بِحَوَائِجِ النَّاسِ فَلْيُحْزِنِ النَّاسِ. اللہ اکبر. اولئک الآمنون من عذاب اللہ. اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے وہ جو آتے ہیں آتے نہیں بھیجے جاتے ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لوگ اپنی حاجتیں ان کے پاس لے کے آتے ہیں. فَلْيَحْزَنِ النَّاسِ بِحَوَائِجِ النَّاسِ اور وہ حاجتیں لوگوں کی پوری کرتے ہیں. فرمایا اولئک الآمنون من عذاب اللہ. یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے امن میں رہتے ہیں. حاجتیں پوری ہوتی ہیں. چلیں چوتھی حدیث پڑھنے لگا ہوں بغیر کسی تشریح کے. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الخیر. لو جی توجہ ہے. یہ جو لائٹ ہے نا یہ کچھ لوگوں کو کچھ ساتھیوں کو نظر نہیں آنے دے رہی، لیکن یہ میرا یقین ہے کہ ان کو پیر صاحب کی صورت نظر آ رہی ہے. اگر مجھے نہیں وہ دکھتے تو ان کو پیر صاحب ضرور دکھ رہے ہیں. حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اطلب الخیر والحوائج. اطلب الخیر والحوائج. اس کا مطلب ہے طلب کیا کرو بلائی اور طلب کیا کرو اپنی حاجتیں. طلب کیا کرو اپنی حاجتیں. لفظ پڑھو اگلے. طلب کیا کرو بھلائی اور طلب کیا کرو اپنی حاجتیں. یا رسول اللہ کن سے؟ فرمایا من حسین الوجوہ جن کے چہرے سونے.
جن کے چہرے سونے ہیں ان سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو. یہی تو بات ام المومنین مخدومۃ المسلمین محبوبہ محبوب رب العالمین جن کی شان میں پوری سورت نور نازل ہوئی آج تک نور بکھیر رہی ہے, صبح قیامت تک نور بکھیرتی رہے گی. اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اللہ کے ولی کون ہے؟ ہوئے 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 یا رسول اللہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ یا رسول اللہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, حدیث کے لفظ ہیں, سرکار نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی لرؤیتہم, جن کے چہرے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کے ولی ہیں. اب میں ذرا آپ بڑے بڑے دنا لوگ بیٹھے ہو, مجھے بتلاؤ, آپ سیانے لوگ بیٹھے ہو, او پرے پنچایت والے بیٹھے ہو, مجھے اتنا بتلاؤ جن کی صورتیں دیکھ کر, جن کے چہرے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اہل اللہ ہوتے ہیں یا غیر اللہ ہوتے ہیں؟ چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے تو وہ غیر اللہ نہیں, وہ اس کے اپنے ہیں. بات صرف اتنی ہے, یہ رب کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. خدا کی عزت کی قسم کہ ان کی محبت میں ہی فضیلت ہے, ان کی محبت میں ہی شرافت ہے, ان کی محبت میں ہی عظمت ہے, ان کی محبت میں ہی عزت ہے. اور یاد رکھو رب تعالیٰ نے جس شخص کو عزتوں کا تاج پہنانا ہوتا ہے وہ اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما دیتا ہے, اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما. چلو 5ویں حدیث پڑھنے لگا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلَى مَنَابِرِ لُؤْلُؤٍ يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَبِلَادٍ شَتَّى يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ. یا رسول اللہ وہ کون؟ چلو اس کا ترجمہ نہ کرنا. لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ. حضور فرماتے قیامت کے دن میرا رب کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا من یغبط اللہ اکبر لیبعثن اللہ تعالی اقواما یوم القیامت فی وجوہہم النور, جن کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے. علی منابر لؤلؤ, موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. یغبطہم الناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء, لوگ دیکھ کر رشک کریں گے اتنے سونے چہرے اور موتیوں کے ممبر, یہ کون ہیں؟ کہا جائے گا یہ نبی بھی نہیں ہے, یہ رسول بھی نہیں ہے, یہ پھر کون ہیں؟ اللہ اکبر, یہ کون ہیں؟ صحابہ پوچھتے ہیں حضور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا سنو سنو سنو, وہ کون ہوں گے؟ اللہ اکبر, من قبائل شتّى وبلاد شتّى یجتمعون علی ذکر اللہ. یا رسول اللہ وہ جن کو بٹھایا جائے گا, فرمایا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا هم المتحابون فیّا والمتجالسون فیّا والمتزاورون فیّا والمتبازلون فیّا. یہ تو میں حدیثیں بھی ایسی چھیڑ بیٹھا ہوں جو کبھی کسی نے ذکر نہیں کی. فرمایا وہ ہوں گے جو ایک دوسرے سے پیار کریں گے تو اللہ کے لیے. کیوں جی تہاڈا پیار ہے کہ دنیا واسطے؟ آئے پیار کریں گے تو اللہ کے لیے. والمتجالسون فیّا, وہ ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھ جائیں گے تو اللہ کے لیے. والمتزاورون فیّا, ایک دوسرے کی زیارت کریں گے تو اللہ کے لیے. والمتبازلون فیّا, وہ خرچ کریں گے تو وہ رب کے لیے, وہ بھی اللہ کے لیے. حالانکہ ان کا قبیلہ بھی ایک نہیں ہوگا, کسی کی بستی اور ہوگی, کسی کا قبیلہ اور ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ شان ہے کہ اللہ کے لیے محبت کریں گے.
اللہ کے لیے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کریں گے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کریں گے، ان کو اجر کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے قد وجبت لہم محبتی، ان کی محبت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے، پھر میرے اوپر واجب ہو جاتی۔ 2-4 منٹ ہو رہے ہیں جی بس، کیونکہ آج تقریر نہیں، آج صرف زیارت۔ لیکن یاد رکھو دوستو، اللہ اکبر، یہ جو نسبت جو کچھ سکھا دیتی نا، صحبت سکھا دیتی۔ چلیں جی ایک بات کر لیتے، اثر ہوتا ہے۔ میں ابھی بیٹھا تھا، کھانا کھا رہے تھے، تو مجھے کہنے لگے اس بچے کو دم کر دیں، ضدی ہے۔ میرے بس بات نکل گئی منہ سے، میں نے کہا اونٹ بڑا ضدی ہوتا، اور یاد رکھنا اونٹ پالنے والے بھی ضدی ہو جاتے ہیں۔ او ذمہ اونٹ پالنے والے بھی ضدی ہو جاتے ہیں، وہ بڑا کینہ رکھتا ہے، اگر دشمنی کر لے تو وہ بیر بھی کٹ لینا ہے نا جی، میری تائید کرتے ہو؟ دوسری بات بھی کہوں، اس میں ضد ہوتی ہے، اونٹ میں ضد ہوتی ہے، اور گھوڑا بڑا بہادر ہوتا ہے، اور گھوڑے پالنے والے جو ہیں وہ بھی بہادر ہو جاتے ہیں۔ جانور کی خصوصیت جو ہے اس کا اثر انسان پر پڑ جاتا ہے۔ اونٹ اگر ضدی ہے تو پالنے والا بھی ضدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی صحبت میں رہتا ہے۔ گھوڑا اگر بہادر ہے اور شجاعت ہے اس کے اندر، تو گھوڑا پالنے والا جو ہے اس کے اندر بھی شجاعت اور بہادری آ جاتی ہے۔ چلو ایک اور بات کر لیتے ہیں، بکری جو ہوتی ہے نا، بکری اس کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، بکری کے اندر عاجزی، اور خدا کی قسم یہ بات میں نے بنائی نہیں، یہ بھی امام دمیری حیات الحیوان کے اندر لکھ کے چلے گئے۔ بکری کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے، اور بکریاں پالنے والے کے اندر بھی عاجزی انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر میں سمجھا سکا تو بات سمجھ لینا۔ اللہ کے بندو، اگر اونٹ کی صحبت میں رہنے والا اس کا اثر پڑ جاتا ہے، اگر گھوڑے کی صحبت میں رہنے والا ہے تو اس کا اثر پڑ جاتا ہے، اگر بکری کی صحبت میں رہنے والا ہے تو اس کا اثر پڑ جاتا ہے، تو اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو اثر نہیں پڑتا۔ کیا اتنا ہی تم نے غیر گزرا سمجھ لیا ہے؟ جانوروں کی صحبت کا اثر تو تم مان گیا ہے، اللہ والوں کی صحبت کا اثر کیوں نہیں مانتا؟ مجھے حافظ سخاوت صاحب بتا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور بتا رہے تھے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پیر صاحب نے ہمیں رسول اللہ کی محبت نصیب فرما دی، حضور کی محبت سکھا دی ہے۔ یاد رکھو دوستو، بزرگو، یہ بڑی بات ہے، پیر کا کام ہی یہ ہے، کام ہی یہ ہے۔ چلو 2 حدیثیں سے محبت سکھا، حضور کا فرمان ہے جی، اور اس کے راوی بھی مولا مرتضیٰ ہے، ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم۔ کبھی آپ نے وقت دیا نا، اتنے 12 بجے میں، 12 بجے تو بعد پھر اگلی تاریخ ہی بدل گئی۔ تو مجھے جب انہوں نے کہا نا 10 بجے تو پہنچ جانا، تو میں کیا جانتے ہی میرا وقت شروع ہو جائے، لیکن مجھے بھی پتا تھی اس کے بعد بھی 2 گھنٹے رہنا پڑے۔ یہ تو خدا دی قسم پیر صاحب کی ہمت ہے، پتہ نہیں کنیاں محفلاں، کنیاں محفلاں۔
اس واسطے مہربانی کریا کرو اساں کی کرنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہے کچھ اے گل مینوں اچھا ایک گل دسو اے گل تانوں یاد سی کہ اونٹ کی صحبت وچ رہن والا ضدی ہو جائے یہ تانوں پتہ سی کہ گھوڑے کی صحبت وچ رہن والا بہادر ہو جائے گھوڑا بہادر کیوں ہے جدوں جنگاں لڑدے سن وہ تلوار لے کے بیٹھ جاتا سی نا مجاہد انہوں بھی پتا ہوندا سی مینوں کتنے لے کے چلیا ہاں جی تے کس طرح جا رہا ہے جناب پتا انہوں بھی ہے کہ مینوں یہ لے کے جا رہا ہو سکتا دشمن میری گردن تے بھی تلوار مار دے ہے نا جی وہ اس واسطے وہ پالن والیاں وچ بہادری پیدا ہو جاتی ہے تے میں ایک گل پھر کہہ دینا وا بکری سارے نبیوں نے بکریاں چرائیاں وجہ یہ سی اے محبوبو اے میرے پیاریو تواڈے اندر عاجزی پیدا ہو جائے تو بات یہ عرض کر رہا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی جانداروں کی صحبت کا اثر مان لیا ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر کیوں نہیں مانتے جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے وہ صحابہ بنے جو صحابہ کی صحبت میں بیٹھے وہ تابعی بنے جو تابعین کی صحبت میں بیٹھے وہ تبع تابعین بنے اور جو اہل علم کی صحبت میں بیٹھے وہ محدثین بنے مفسرین بنے اولیاء کاملین اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ والے بن جاتے ہیں سکھاؤ کیسے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم دو حدیثیں رہ گئی ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن میں رک جاتا ہوں آپ ذرا سوچ لیں یا استخارہ کر لیں کہ سبحان اللہ کہنی چاہیے کہ نہیں اور آج کل قبلہ پیر جی آن لائن بھی استخارہ ہو جاتا چلو آن لائن کے لیے بھی 3 منٹ دے دیتا ہوں حضور کی حدیث سن کے سوچا نہ کرو کہ سبحان اللہ کہنی چاہیے کہ نہیں حضور کی حدیث سن کے سبحان اللہ کہہ دیا کرو یہ عادتوں میں سے اچھی عادت ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن حضور کا فرمان ہے اپنے بچوں کو سکھاؤ پتہ چلا یہ ذمہ داری مولوی کی نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ہے بچے آپ کے ہیں نا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ اپنی اولادوں کو پیر صاحب کے جتنے مرید ہیں یہ سکھائیں کیونکہ مرید بھی این جی ہوتے ہیں جنہیں اولاد ٹھیک ہے جی ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھاؤ کیسے سکھائیں لکھ دیں جی بلیک بورڈ پہ یہ میم ہے یہ ہے یہ بے ہے یہ تے ہے سیکھ جائیں گے وہ کبھی سکھایا کرتے تھے وہ جب پکے بلیک بورڈ ہوتے تھے آج بھی ہیں سکولوں میں وہ سکھاتے سن 1 دونی 2 دونی 4 سکھاتے تھے نا آج تو وہ بھی بدل گیا ہے نظام لیکن فرمایا اپنی اولادوں کو سکھاؤ کیسے سکھائیں میں نے بھی حدیث پڑھی لیکن اس وقت تک پتہ نہیں چلا جب تک کسی اللہ والے کے قدموں میں نہیں بیٹھے حضور کیسے سکھائیں نبی کی محبت فرمایا سنو ہم بتا دیتے ہیں نبی کی محبت سکھانی کیسے ہے خود نبی سے اتنا پیار کرو اتنا پیار کرو کہ اولادیں دیکھ کر سیکھ جائیں ہم سے پیار کرنا کیسے ہے خود اتنا پیار کرو خود اتنا پیار کرو کہ اولادیں دیکھ کر سیکھ جائیں ہم سے پیار کرنا کیسے چلو جی آخری 2 کہا تھا ایک رہ گئی سکھاؤ کیسے سکھاؤ صحابی پاک کا بیٹا جی دعا مانگتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہہ دو اللہم انی اعوذ بک من ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر ترجمہ یہ ہے اللہ مجھے نافرمانی سے بچا اے اللہ مجھے غربت سے بچا اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا آپ سیانے لوگ بیٹھے ہو چھوٹے بچے کو کیا لگے نافرمانی کیا ہوتی ہے چھوٹے بچے کو کیا لگے غربت کیا ہوتی ہے چھوٹے بچے کو کیا لگے کہ او قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے لیکن دعا مانگتا ہے
بیٹا صحابی کا ہے. اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہ مجھے نافرمانی سے بچا، اے اللہ مجھے غربت سے بچا، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. ایک دن صحابی پاک نے پوچھ لیا میرے پتر یہ دعا کتوں سیکھی ہے؟ دعا سمو تو میں حدیث پاک میں لفظ پڑھ دوں. جنہیں میں آخیا نا پتر یہ مانا یا بنیا عربی یا بنیا اے میرے بیٹے قد علمت ہؤلاء الکلمات، یہ دعا کہاں سے سیکھی ہے؟ یا یوں کہہ لیں یہ دعا کس سے سیکھی ہے؟ سمجھ آئی؟ دعا مانگتا ہے بچہ اور پوچھنے والا کون ہے؟ ابا. اور جو صحابی ہے وہ پوچھتا ہے کہ بیٹا دعا کہاں سے سیکھی ہے؟ کہاں سے سیکھی؟ پتہ چل جائے گا ادب کتنا سیکھے، ادب سیکھ گئے، خدمت سیکھ گئے، اللہ اور یقین سیکھ گئے. تجربے نہ کرے اسی کرنے تجربے. وہ جی انج دسیا سی مولوی صاحب نے تجربہ کر کے دیکھنا میں انج ہوندا ہے کہ نہیں. وہ جی مولوی صاحب نے آخیا سی میں کیتا ہویا کوئی نہیں. اللہ دے بندے تجربے نہیں کری دے یقین کری. اوئے ہوئے 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 جدو خدا دی قسم یقین کر کے کرو گے پھر تجربے کرن دی لوڑ ہی نہیں پینی، پہلی میری کرنا تے ہو جانا. کیوں جی پیر جی وہ پیر عمل بتا کر چلا جائے تو تجربے نہ کرتے رہنا، پیر کے کہے پر یقین کرنا، جیسا کہے گا ہو جائے گا. کیونکہ بخاری کے اندر ہے لا اقسم علی اللہ الا بدرہ، اللہ کو قسم ڈال دے تو وہ پوری ہو جاتی ہے. پوری کر لوں یہ بھی اللہ مجھے غربت سے بچا، اللہ مجھے نافرمانی سے بچا، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. بچہ چھوٹا تینوں کام اس کی مرضی نہیں ہے غرض کے، نہ غربت، نہ نافرمانی، نہ قبر کا عذاب. صحابی پاک نے پوچھا اے میرے بیٹے یا بنیا قد علمت ہؤلاء الکلمات، یہ کلمات کہاں سے سیکھے ہیں؟ قلت کہا یا ابا جان تواڈے کولوں سیکھے، ابا جان تواڈے کولوں سیکھے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے وہ بات جو میں نے بتلائی ہے کہ نبی سے پیار اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اولادیں دیکھ دیکھ کر سیکھ جائیں نبی سے پیار کرنا کیسے ہے. ابا جان یہ کلمات آپ سے سیکھے ہیں، میں دیکھتا تھا جب آپ نماز پڑھتے تھے، میں سنتا تھا جب یہ دعا کرتے تھے، تب سے سیکھے ہیں. ابا جان نے کہا ہاں بیٹا میں نے یہ کلمات مدینے کے چاند سے سیکھے تھے، میں نے یہ دعا مدینے کے چاند سے سیکھی تھی. بس جملہ کہنا چاہتا ہوں جو سیکھا ہے وہ سکھاتے چلو، دیے سے دیا جلاتے، دیے سے دیا، اور یقین کرو اور ادب کرو اور خدمت کرو. اور پھر دیکھنا میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں جس کے پاس دو پر ہوتے ہیں، ایک ادب کا اور ایک خدمت کا، یہ دونوں پر جلے کو کروا دوں پھر کوئی روک نہیں سکتا. ایک ادب کے ایک خدمت، ایک نال یقین. ادب بڑی چیز ہے اور پیر نو یاروں نے ایک گل یاد آ گئی ہے، پتہ نہیں یہ لمحے نصیب ہونے. محکم الدین شیرانی ہے ایک، محکم الدین شیرانی، آپ اپنے آستانہ پہ بیٹھے تھے اور کسی نے آ کر بتلایا حضور آپ کے پیر خانے کے شہر میں کی گلیوں میں، شہر کی گلیوں میں جھاڑو دینے والا باہر آیا. محکم الدین شیرانی خود بہت بڑے پیر ہیں، بیٹھے ہیں گدی پر، کسی مرید نے آ کر کہا حضور پیر صاحب جو آپ کا پیر خانہ ہے نا وہاں اس شہر کے گلیوں میں جھاڑو دینے والا باہر آیا. اوئے اس شہر کی گلیوں میں جھاڑو کش آیا ہے، اٹھے استقبال کیا.
استقبال کیا، اور اس وقت جو دباغ سلے چمڑے ہوتے تھے وہ نیچے بچھایا، اس چمڑے پہ بٹھایا. کس کو؟ تعارف اس کا کیا ہے؟ مفتی تھا، عالم تھا، وہ کسی مسجد کا امام تھا، خطیب تھا، کسی پیر کا خلیفہ تھا. کیا تعارف تھا؟ کہ پیر کے شہر کی گلیوں میں ادب دیکھو کتنا ادب ہے. پیر کے شہر کی گلیوں میں جھاڑو دینے والا ہے، اٹھ کر استقبال کیا اور دباغ شدہ چمڑا نیچے رکھا، پھر تھال سر پر رکھ کر لا کر کھانا پیش کیا. اور جب تک وہ جھاڑو دینے والا کھانا کھاتا رہا، او محکم الدین شیرانی ایسے ادب سے بیٹھے رہے. ذرا غور کرو، خدا کی قسم، جو شہر کی گلیوں میں جھاڑو دینے والا ہے اس کا ادب اتنا ہو رہا ہے، پیر کا ادب کتنا. اچھا جی تم سب چلے گئے، کھانا وہ جاروب کش چلا گیا، کھانا بھی کھلایا، جاتے ہوئے نذرانہ بھی پیش کیا. ساڈے کو اج تک انہیں لے دے ہی ہے. میں ان کو بات سناتے سناتے نہ جانے پوری ہوئی کہ نہیں. بڑے بابا جی کے ساتھ باغ میں کوئی گھر ہے، مجھے بھول گیا، حالانکہ میرا علاقہ وہی ہے، اسی علاقے میں رہتا ہوں. تشریف لائے تھے بابا جی سرکار، تو عرفان جو ہے نا آج مجھے نظر نہیں آیا. اس کو کہا کہ فون کرو، مجھے بلا لیا. اور جب میں وہاں حاضر ہوا تو مریدین بیٹھے تھے، ایسے باہیں کھوئی، ہائے گلے لگایا، کہنے لگے حافظ صاحب صرف ملنے کو دل چاہ رہا. ہائے میں اپنی قسمت میں ناز کیسے نہ کروں، فخر کیسے نہ کروں. فرمایا صرف ملنے کو جی چاہ رہا تھا. پاس بٹھایا اور خاتموں سے مریضوں سے کہا کھانا کھلاؤ، کھانا بھی کھلایا. تقریر تو کوئی نہیں، صرف میں نے زیارت کی ہے اور چند دعائیں بھی دی. اور خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب جانے لگا صرف دعائیں نہیں دی، دیر سے تو میں کہتا ہوں ہم نے تو نہیں دیا، ہم تو جب بھی آتے ملتے ہیں. کہاں تھے ہم؟ محکم الدین شیرانی تھال سر پہ رکھ کر لا کر جاروب کش کو کھانا کھلاتے ہوئے نذرانہ بھی دیا، اور وہ دباغ شدہ جو چمڑا تھا اس کو اٹھا لیا. مریدوں سے کہا اے میرے مریدو، اب اس چمڑے کا جوتا نہ بنے. اوئے ہوئے، اب اس چمڑے کا جوتا نہ بنے. کیوں کہ میرے پیر خانہ کے شہر کی گلیوں میں جھاڑو دینے والا اوپر بیٹھا ہے. حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا یا تو اس کا مسلح بنا لینا یا اس کا ڈول بنا لینا. اگر کوئی پڑھے تو اس پہ نماز ہی پڑھے، یا پیے تو اس میں سے پانی پیے، اس پہ نہ بیٹھے. کیوں کہ او میرے پیر کے شہر کی گلیوں میں جھاڑو دینے والا اس پہ بیٹھا ہے. اب یہ چمڑا جو ہے نہ جوتا بنے نہ کچھ اور بنے، بلکہ بنے تو مسلح بنے یا ڈول بنے. مجھے اتنا بتلاؤ، جو نسبتوں کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں وہ اپنے شیخ کا کتنا ادب کرو. ادب کرو، جڑے رہو. میں جملہ کہا کرتا ہوں، جڑے رہو، آتے جاتے رہو، آتے جاتے رہو گے، نظروں میں رہو گے، نظروں میں رہو گے، نظروں میں رہو گے، نظروں میں رہو گے تو کرم بھی ہو ہی جائے گا. کنڈ نہ کرے. یہ تو شعر پڑھ لو، پڑھ لو. میرے پیر نو جن نے کنڈ کی تھی، میں پڑھن بھی وہ لگا جا تھی عام کو نہیں سنا. میرے پیر نو جن نے کنڈ کی تھی وہ جتیاں بازیاں ہاریاں. جن پیر میرے نو کنڈ کی تھی انہیں جتیاں بازیاں ہاریاں نے. وہ جن نے پیر میرے نو کنڈ کی تھی انہیں جتیاں بازیاں ہاریاں نے. صدقے جاواں میں سونیا مرشد